السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک روایت ہے، لیکن اس روایت پر علماء نے کلام کیا ہے کہ بنو اسرائیل میں کفل نام کے ایک شخص تھے اور وہ ہر قسم کے گناہوں میں معروف تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک عورت کے ساتھ بدکاری کا اس نے ارادہ کیا اور 60 دینار اس کے حوالے کیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے گی۔ جب وہ پوری طریقے سے اس عورت پر قابو پا لیے تو عورت ڈرنے لگی، خوف کھانے لگی، رونے لگی۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، میں نے تو تمہیں زبردستی نہیں کی۔ کہا کہ نہیں، لیکن یہ ایسا کام ہے کہ میں نے کبھی نہیں کیا اور میری زندگی کی مجبوریوں سے بالکل عاجز ہو کر میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ مجھے پیسے کی ضرورت پڑ گئی تھی، اس وجہ سے میں کر رہی ہوں۔ کہا کہ تم نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جاؤ، یہ پیسے تمہارے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کفل جو گنہگار تھا اس نے توبہ کیا اور کہا اللہ کی قسم میں کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہیں کروں گا اور میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال جو ہو گیا، دوسرے دن اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور ترمذی اور امام احمد وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے، لیکن گرچہ کہ یہ حدیث روایت ضعیف روایت ہے، لیکن جیسا دوسری روایتیں ایسے واقعات کافی مشہور اور معروف ہیں کہ انسان جب توبہ کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے توبے کو معاف کرتا ہے۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا ابھی کہ 4 لوگ جو ہے ایک بستی کو جا رہے تھے، تو ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بات کر کے اس کی ٹیکسی پر سوار ہوتے ہیں اور ایک دوسری بستی جا رہے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو راستے میں نماز کا وقت ہوتا ہے، تو شخص جو ڈرائیور تھا وہ نماز کا پابند تھا۔ اس نے کہا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں۔ گاڑی اس نے رکائی اور چاروں سے کہا کہ چلیے نماز کے لیے۔ چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جو ان کا بڑا تھا اس نے کہا چلو پڑھتے ہیں۔ گئے نماز کے لیے اور جب سجدے میں گیا تو جو نوجوان جو ان کا بڑا تھا اس کی روح قبض ہو گئی، اس کی موت آ گئی سجدے کی حالت میں۔ اس کے ساتھی اتنے رونے لگے سبحان اللہ۔ کہا کہ زندگی بھر اس نے نماز نہیں پڑھی، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کیا اور سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ بہرحال توبہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ انسان کو چاہیے ہمیشہ توبے پر مصر رہے اور توبے کا دروازے کو کھٹکھٹاتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ جی ہاں، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کا توبہ نازل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کب اس کو نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے توبے کی نعمت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیک بندوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ آمین ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔